حضرت عمر فاروق کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ان کا اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر جاہلیت کے دور میں اپنی بہادری، دانش مندی اور قوت فیصلے کے لیے مشہور تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر ابتدا میں سخت ترین مخالفین میں شامل تھے۔ حضرت عمر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ قریش کے آبائی دین کو چھوڑ کر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے۔ حضرت عمر مسلمانوں کو ستانے میں پیش اور اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے تہیہ کر لیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ایک دن غصے سے بھرے حضرت عمر اپنی تلوار سونت کر نکالے اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو زہرہ کے ایک شخص حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر کو اس حال میں دیکھا تو دریافت کیا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے قبیلے میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سید بن زید تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر حیران و پریشان ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب حضرت عمر دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر موجود لوگوں میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور غصے سے پوچھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بہنوئی نے جواب دیا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن حضرت فاطمہ آگے بڑھی تو حضرت عمر نے انہیں بھی زور سے تھپڑ مارا جس سے ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، لیکن ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، عمر تم جو چاہو کر لو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر کا غصہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے بہن سے کہا، جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دو۔ بہن نے جواب دیا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر قرآن کی آیت ہاتھ میں لی اور پڑھنا شروع کیا۔ جو حضرت عمر تلاوت کرتے جا رہے تھے ان کے دل پر عجب اثر ہو رہا تھا۔ یہ الفاظ انسانی کلام نہیں تھے، یہ کلام کسی بہت بڑی ہستی کا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، یہ کلام سچ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے بہن سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی اور کہا، وہ دار ارقم میں موجود ہے۔ حضرت عمر فوراً دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عمر دار ارقم کے دروازے پر پہنچے تو اندر موجود صحابہ گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے بولے، اگر عمر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ میں خود اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم اس وقت تک نہیں مانو گے جب تک تم پر عذاب نہ آ جائے؟ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فوراً بولے، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں نے پہلی بار کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو زبردست طاقت ملی۔ اب وہ دار ارقم سے باہر آ کر کھلے عام عبادت کر سکتے تھے۔ حضرت عمر نے باہر جا کر ایک ایک کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جسے بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ آ کر میرا مقابلہ کرے، لیکن کسی کے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اور پھر مسلمان خانہ کعبہ جا کر نماز ادا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو چن لیا۔